ہم اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ خود ہیں. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اس جملے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہے گا میں تو جانا چاہتا ہوں، میں کیوں رکاوٹ بنوں گا، میں تو آگے بڑھنا چاہتا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم روحانی طور پر ترقی نہیں کر رہے، اگر ہم علمی طور پر اور اخلاقی طور پر ترقی نہیں کر رہے، تو اس کی سب سے بڑی رکاوٹ کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ارد گرد رہنے والے، ہمارا ماحول نہیں، بلکہ اگر ہماری ترقی ایک لمبے عرصے سے رکی ہوئی ہے، سٹاپ ہے، تو اس کا ذمہ دار انسان خود ہے. آپ حیران ہوں گے کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم پوری جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں لا حاصل ہو جاتی، بدلے میں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہمارا سارا سفر سراب بن جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ترجیحات کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. ہمارا رویہ اور مزاج یہ بن گیا ہے ہر کام میں کہ ہم اپنی مرضی کا پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اہم امور جنہیں کرنا ضروری ہوتا ہے انہیں نظر انداز کرنے کے سبب ہمارا سارا سفر عقارت چلا جاتا ہے، اور پھر ہم یہ رونا روتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو چکا، ابھی تک میں روحانی طور پر فلاں مقام پہ نہیں پہنچ سکا، اتنا عرصہ ہو چکا لیکن میں علمی طور پر اس مقام پہ نہیں پہنچ سکا، اتنا عرصہ گزر چکا لیکن میں اخلاقی طور پر یا دنیاوی طور پر یہاں نہیں پہنچا. ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں اور ہماری نگاہ اس مقام پہ نہیں پہنچتی کہ ہم خود ہی ایسی اہم چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں جن کے سبب ہمارا سارا سفر بھاگ دوڑ، جد و جہد، کوشش، تگ و دو، اسٹرگل کے باوجود بیکار چلا جاتا ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ ترجیحات کا اختلاط. جس کام کو پہلے کرنا ہے اسے بعد میں کرتے ہیں، جسے بعد میں کرنا ہے اسے پہلے کر دے ہیں، جو کرنے والا ہی نہیں ہے وہ ہم ٹاپ پریورٹی پہ رکھتے ہیں، جس سے بچنا ہے اسے سب سے آگے رکھتے ہیں، اور اپنی مرضی سے جو ہمارے نفس کو کرنا آسان ہو وہ کر لیتے ہیں، اور جس کو کرنا ہمارے اوپر گراں گزرے، مشکل گزرے، بھاری ہو، تو ہم کوئی نہ کوئی بہانہ اور ہیلا کرتے ہوئے اس کو کل پہ ٹال دیتے ہیں. کل یہ کام کروں گا، اچھا یہ کروں گا لیکن بعد میں کروں گا. یہ جو اپنی مرضی کا پک اینڈ چوز ہے، اس سبب سے ہم ساری کوشش کرنے کے باوجود، خواہ وہ دنیاوی ہے، خواہ وہ روحانی ہے، خواہ وہ علمی ہے، خواہ وہ اخلاقی ہے، ہم مقام تک نہیں پہنچ سکتے. مثال کے طور پر ہمارا کل ٹیسٹ ہے، بیگ کھولتے ہیں، فزکس کی کتاب کھولی، مشکل لگی تو اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں. کیمسٹری کو کھولا، جب وہ بھی پسند نہ آئی تو اس کو بھی بند کر کے رکھ دیا. میتھ کی کتاب کھول لی، اس میں بھی دل نہ لگا، اردو کی کتاب کھول لی. نتیجتاً ہم 4-5 گھنٹے پڑھنے بھی بیٹھے، ہاتھ میں کتاب بھی رہی، مگر یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے، اپنا مائنڈ سیٹ پہلے نہ بنانے کی وجہ سے، ترجیح کسے دینی ہے، کل کس کا ٹیسٹ ہے، ٹیچر نے کون سا سبق سننا ہے، کون سی چیز ہے جس سے میں نے آغاز کرنا ہے، کس چیز کو میں نے نمبر 1 پہ رکھنا ہے، نمبر 2 پہ، نمبر 3 پہ، نمبر 4 پہ. نتیجتاً 3-4 گھنٹے بیگ کھلا رہا، کتاب ہمارے ہاتھ میں رہی، لیکن ایٹ دی اینڈ ہمارے ہاتھ میں نہ فزکس آئی، نہ کیمسٹری، نہ بایو، نہ کمپیوٹر آیا، نہ میتھ آئی، نہ کوئی اور کتاب آئی، اس لیے کہ ہم نے کسی ایک کا بھی حق ادا نہیں کیا. ہمیشہ زندگی کے اندر ترجیحات کا تعین کریں، اپنی پریورٹیز بنائیں کہ میں نے کس کام کو کرنا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹی چیز کو بھی نظر انداز نہ کریں. آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اس مثال کو سمجھنے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے تو نہ جانے کتنے کام کر جاتے ہیں، اور جب رزلٹ نہیں ملتا تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا. ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں ہے؟ تقدیر کا رونا نہیں روتے، قسمت کا رونا اور لک کے رونا نہیں روتے، بلکہ خود آگے بڑھ کر محنت کر کے رب کائنات کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق، ترجیحات کے مطابق، پریورٹیز کے مطابق کام کر کے اپنی منزلوں کو، اپنے راستوں کو آسان کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں،
آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کھلونا لے لیں، کوئی بھی مشینری لے لیں، اس میں سے کوئی چھوٹی سی غراری نکال لیں، یا کوئی چھوٹا سا پرزہ جو نہایت ہی مائنر سا ہے، جس کی کوئی بھی اہمیت آپ کی نظر میں نہیں ہے، آپ اس کو نکالیں۔ جو ہی آپ باہر نکالیں گے تو وہ مشین یا وہ کھلونا حرکت نہیں کرے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ سارے پرزے موجود ہیں، سیل موجود ہیں، مشین چارج ہے، میں نے تو ایک چاول کے دانے کے برابر ایک پرزہ باہر نکالا ہے، تو یہ پوری مشین نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اور اگر مشین چل بھی گئی، وہ کھلونا چل بھی پڑا، تو اس کے اندر سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسی آوازیں آ رہی ہیں جو پہلے نہیں آتی تھی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ہم نے اس کل کو سمجھا نہیں ہے۔ اسی طرح دین بھی ایک کل ہے، ٹوٹیلٹی ہے، وہ سارے ملتے ہیں تو دین مکمل ہوتا ہے۔ کسی ایک پورشن کو نکالنے سے دین کی تاثیر، دینی تعلیمات کے اثرات وہ ہمارے جسم پہ، ہماری روح پہ، ہمارے قلب پہ، ہمارے ذہن اور شعور پر مرتب نہیں ہوتے۔ ہم اپنی مرضی کا جز لے لیتے ہیں۔ نماز پڑھنا آسان ہے، لہذا نماز پڑھ لی، لیکن چونکہ مال کو قربان کرنا میرے لیے مشکل ہے، لہذا مال کی قربانی میں نہیں دیتا، نتیجتاً ایمان کی معراج اور کمال پہ نہیں پہنچ سکتا۔ ایک چیز دوسری سے جڑی ہوئی ہے، ایک زنجیر کی طرح، کڑیاں ہیں، جب ایک بھی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ زنجیر کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایمان کے اندر جب بندہ ترجیحات کا تعین نہیں کرتا، نفل پہ زور ہے اور دیگر تسبیحات پہ، وظائف پہ زور ہے، لیکن فرض نمازوں کی طرف توجہ نہیں، بچوں کو گھر میں بلا کر سورہ یاسین کا ورد اور آیت کریمہ کا ورد جاری ہے، مگر رزق حلال کی طرف توجہ نہیں، اور پھر گلہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، فلاں وظائف بھی اتنے ہزار اور لاکھ مرتبہ کر دیے، لیکن معاملات زندگی اور دنیاوی اور گھریلو معاملات اسی طرح مشکلات کا شکار ہیں۔ ہم دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے کتنا بڑا پرزہ اس اپنے ایمان کا اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کر دیا ہے۔ کبھی رزق حلال کو ہم پیورٹی نہیں دیتے، کبھی اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھتے، کبھی ہم دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، نتیجتاً ترجیحات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پورا تصور دین ہمارا ڈگمگا جاتا ہے اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا کوئی بھی تصور ہے، دین کا تصور ہے یا دنیا کا تصور ہے، اپنی زندگی کے اندر پریورٹیز بنا کے رکھیں۔ ایک دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، اس سے بات کو سمجھنا آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گا۔ ڈاکٹرز کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر کو بتایا مجھے بخار ہے، پیٹ میں بھی درد ہے، ڈاکٹر نے آپ کو 5 قسم کی گولیاں دے دیں، ایک کا رنگ ریڈ تھا، ایک کا یلو تھا، ایک کا براؤن تھا، ایک کا بلو تھا اور ایک کیپسول تھا، اور کہا کہ آپ نے اس کو صبح کھانا ہے، ایک شام کو کھانی ہے اور ایک آپ نے دوپہر کو لینی ہے، وہ دودھ کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک بھی ٹیبلٹ کو معمولی سمجھتے ہوئے کہا کہ یہ کڑوی ہے، اس کو نکال دیتا ہوں، باقی کھا لیتا ہوں، اور پھر وہ ساری دوائی بھی کھاتے رہیں، تو آپ کو آرام نہیں آئے گا۔ آپ نے اس کمبینیشن کو نہیں سمجھا۔ ہر ایک ٹیبلٹ کا اپنا اپنا کردار تھا۔ ہم نے جب ایک کردار کو باہر نکال دیا اس سٹیج سے، تو اب کیا ہوا کہ وہ کمبینیشن جب ٹوٹا تو بقیہ چیزوں نے بھی اپنا کام تو کیا، مگر اس طرح نہ کیا جس طرح اس کے ساتھ ملنے سے کرنا تھا۔ یہی زندگی کے اندر ہے۔ رب کائنات ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری روح کی ضروریات کیا ہیں۔ اس نے جو چیز ہمیں کمبینیشن بنا کے دیا ہے، ہم نے اس کمبینیشن کو اپنی پوری زندگی کے اندر رکھنا ہے۔ لہذا اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ترجیحات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور کسی مائنر سے پوائنٹ کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ ہمیشہ ہوم ورک کریں، پلاننگ کریں اور ترجیحات کے مطابق چیز کو کریں کہ کس کی ضرورت کب ہے اور کس کو کس وقت پہ ادا کرنا ہے، اور کبھی بھی کمبینیشن کو نہ توڑیں۔ نماز کی ادائیگی اپنی جگہ پر، ساتھ تلاوت قرآن ہو جائے گی تو وہ نماز کی تاثیر بھی دگنی ہو جائے گی، صدقات و خیرات بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا، تو یہ تمام چیزیں انسان کی روح کو مزید اجلا کر دیں گی۔ زبان کی پاکی بھی رہے گی ساتھ ساتھ، تو یہ ساری چیزیں سونے پہ سہاگا ہو جائیں گی۔ لیکن اگر نماز بھی جاری ہے، تلاوت قرآن بھی جاری ہے، لیکن زبان پہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، بیہودہ گوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں، نماز، روزہ خواہ مسجد کے امام ہیں یا خطیب ہیں یا پیر صاحب ہیں، لیکن زبان کے اندر آپ کی کرختگی ہے، تلخی ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، غیبت ہے، تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ حج وغیرہ، یہ سارے اپنی تاثیر
کھو بیٹھیں گے اور آپ کا سفر لا حاصل جائے گا۔ لہذا ترجیحات میں کبھی اختلاط نہ کریں، ان کو مکس اپ نہ کریں، بلکہ ایک ان کی نمبرنگ کریں، ایک ترتیب بنائیں اور اس کے مطابق اپنے دینی امور کو بھی انجام دیں، اپنے دنیاوی امور کو بھی انجام دیں، اور اسی سے آپ کے لیے کامیابی کے راستے مزید آسان سے آسان ہوتے جائیں۔